نہ بھول دے تے اج کئی مرتبہ میں 5 پڑھاتا کئی مرتبہ تواڈے چوں کئی 5 پڑھا دیندے نے امام تے پھر مسئلہ کتھوں لبنا سی مسئلہ لبیا نبی پاک دی بشرا جو بشر نے نبی پاک نے بھول کے 5 پڑھا دیتیاں نے حضرات اگر نبی نوریاں چوں ہوندا نے بھولنا نہیں سی بھول جڑی انسان دی صفات اندر موجود ہے اللہ اکبر کیوں انسان دی صفتاں وچوں صفت کئی مرتبہ بھول جان کئی زیادہ بھول دے نے کئی تھوڑے نبی پاک اوتھے اوتھے بھلے جتھے جتھے میرے رب نو منظور سی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا اللہ پاک نے بھلایا تے میرے پیغمبر دا بھولنا جڑا شریعت بن گیا دین بن گیا ہے حضرات ان بات تے توجہ کر دے جا جے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں میں بھلا مینوں یاد کرا دیا کرو یاد کرا دیا کرو حضرات ان سونے پیغمبر نے کتھے کتھے کیا ایتھے ہور بھی سمنل مسئلہ آ گیا نبی پاک نے بھول کے پڑھائیاں کنیاں 5 کنیاں رکعتاں 5 تے 5 رکعتاں پڑھان تو بعد سلام تو بعد گلاں وی صحابہ تے نبی پاک نے کیتیاں اس تو بعد نبی پاک نے مڈو شڈو نماز پڑھائی یا اسے نو کیا بھی ٹھیک ہے 2 سجدے صاحب دے کر لو پڑھائی ہے مڈو شڈو میرے اج کئی پرا مسلکاں دی آڑ وچ آ کے صحیح حدیث چھڑ دیندے نہیں جی نہیں مڈو شڈو پڑھاؤ مڈو شڈو او بھائی اللہ کے رسول بھولے او نہیں جی نہیں جدو سلام پھیرن تو بعد گل کر لوے نا امام یا مقتدی پھر مڈو شڈو او بھائی نبی پاک تے صحابہ گل کرن دے نے حضرت مولانا محمد نواچی مسا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے مومنہ تے بڑا احسان فرمایا کہ انہ دی جنس دے وچوں انہ دا رہبر تے رہنما مبعوث فرمایا جڑا انہ دے سامنے اللہ دے احکام بیان کردہ ہے انہ دا تزکیہ کردہ ہے انہ نو قرآن اور حدیث سکھاندائے آپ دے آن تو پہلے اے لوگ واضح طور تے گمراہی اندر مبتلا سن معزز سمعین حضرات انبیاء علیہ السلام نو اللہ مبعوث فرماندے رہے لوگاں دی رہنمائی دے واسطے اگر نبی ہوندا کسے اور جنس چوں اور مخلوق چوں ساڑھے واسطے بڑیاں ہی مشکلات پیدا ہونیاں سن اللہ نے فرمایا ہے من اللہ نے احسان کیتا کہ اللہ نے تہاڈا رہبر رہنما تہاڈی ہی جنس دے وچوں مبعوث فرمایا اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے ساڈے تے سانوں بھی اپنیاں ضداں اور مسل کی تعصب تو ہٹ کے سوچنا چاہیے ضداں چھوڑنیاں چاہیے کہ اگر پیغمبر آندہ نوریاں چوں
نوری کھانا نہیں کھاندے، سانو کھانے دے آداب دا پتہ نہیں سی چلنا، کیونکہ رسول صاحب شریعت ہوندا ہے، رسول نے لوگاں نو شریعت سمجھانی ہے، کچھ زبان نال، کچھ پریکٹیکل طریقے آنا۔ سورہ نحل پڑھو نا، اللہ پاک فرما دینے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا شریعت تواڈے ول نازل فرمائیے تاکہ شریعت دیاں لوکاں نو وضاحتاں عمل کرن دے طریقے تسی سمجھاؤ۔ رسول پاک دی ڈیوٹی لگی ہے لوکاں نو اے تے عمل کرن دے طریقے سمجھانے نے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے لوکاں نو بخایا کہ اس طرح تساں نماز پڑھنا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح تانوں میں پڑھ کے دکھائی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے لوکاں دے واسطے میرے تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، حضرت دی حیات اندر تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ توجہ فرماندے رہا ہے، جدوں کو سپیشل پیس بنایا جاندا ہے ان بطور سیمپل تے بطور نمونہ پیش کر دیتا جاندا ہے کہ اے دے نال دا تساں ساریاں چیزاں بنانیاں نے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو سیمپل بنا دیتا، نمونہ بنا دیتا ہے کہ میرا پیغمبر جیڑا بھی کام کرے گا تساں او کام کرنا ہے، آپ دے طریقے نال کرنا ہے۔ حضرات ان بات دے غور کرے آجے، اگر نبی پاک نوریاں چوں آندے، اگر نبی نوریاں چوں آندا، نوریاں نے کھانا نہیں سی کھانا، سانو کھانے دے آداب دا پتہ نہیں سی چلنا، بڑیاں مشکلاں پیش آنیاں سان، لیکن میرے پیغمبر انساناں دی نسل دے وچوں آئے نے، بشراں دے وچوں آئے نے، میرے پیغمبر نو کھان دی ضرورت پیش آئی، بھوک لگی، کیونکہ آپ بشر انسان نے۔ نوریاں چواندے بھوک نہیں سی لگنی، نوری کھاندے نہیں، نوریاں کھانا نہیں سی کھانا، سانو کھانے دے آداب دا پتہ نہیں سی چلتا۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا احسان بن کے آئے کہ انسانی نسل دے وچوں آئے نے، جی میں عام بشراں نو بھوک لگ دی ہے میرے پیغمبر نو بھی بھوک لگی ہے، جی میں انساناں نو کھانے دی ضرورت پیش آندی ہے، حضرت نو پیش آئی ذاتی ضرورت ہے، میرے پیغمبر نے اپنی ذاتی ضرورت نو پورا کیتا۔ سونے پیغمبر نے جس طریقے نال کھانا کھادا، کھانا آیا تے نبی پاک نے بسم اللہ پڑھی ہے، یا ایسا کھانا جدے انداز ڈبدا ہے بسم اللہ علی برکت اللہ،
حضرت نے پڑھیا ہے پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے فرمایا کہ سجے ہاتھ نال کھانا ہے میرے پیغمبر سجے ہاتھ نال کھانا کھاتا لوکاں نوں وی کہہ دیتا تساں وی سجے نال کھانا ہے ہن میرے پیغمبر نے اپنی ذاتی ضرورت پوری کیتی سانو ہن پتہ چل گیا کہ کھانا کیویں کھانا ہے سجے ہاتھ نال کھانا ہے کیونکہ کھبے نہ شیطان کھاندا ہے نبی پاک نے طریقہ بھی سمجھایا تے نال زبان نال بھی سمجھا دیتا ہے حضرات اگر میرا پیغمبر نوریاں چو نبی بن کے آ جاندا انہاں کھانا نہیں سی کھانا سانو کھانے دے آداب دا پتہ نہیں سی چلنا اس واسطے اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ میں تواڈا پیغمبر تواڈی نسل چو کلے ہیں تاکہ جڑیاں ضرورتاں تانوں پیش آنیاں نے میرا پیغمبر بتقاضا بشریت تو ضرورتاں پوریاں کرے تے تواڈے واسطے دین بن جاوے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا احسان بن کے آئے نے سونے پیغمبر اللہ پاک دا احسان بن کے آئے اسے واسطے پھر میں قلم اٹھایا انہاں ایتاں دا ترجمہ کر دیا ہویا میں اسے بات دی ترجمانی اس طرح کر دیتی ہے اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان انسانہ بھی جو بھیجے آئے رہبر انسان جو کام کیتے آپ نے نمونہ بنیا خوش ہو کے مومنہ نے دلوں منیا ہندہ اے راضیہ سے پارو رحمان اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان انسانہ بھی جو بھیجے آئے رہبر انسان اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان جے ہور جنس وچوں رب نبی جے ہور جنس وچوں رہبر آمدا انسان والی حاجتاں نہ کئی پامدا مشکل ہوندی وچ حاجتاں نے بان اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان انساناں وچوں بھیجے آئے رہبر انسان اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان اللہ پاک دی سونے پیغمبر انساناں دے وچوں آئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نیند آئی سونے پیغمبر ستے نے حضرت سون دا طریقہ میرے تواڈے واسطے دین بن گیا ہے حضرت سون دا طریقہ دین بنیا میرے پیغمبر سجی کروڑتے لیٹے نے تے لیٹن تو پہلے میرے پیغمبر بستر تے جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورت قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دے سورت معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق تے والناس 3 مرتبہ پڑھ دے اپنے ہاتھاں تے پھوک دے جس پھوک تے جسم تے پھیر دے بستر تے جا کے سون تو پہلے پھر میرے پیغمبر جو بستر نو چاڑیا کر دے نے سونے پیغمبر سجی کروڑتے ستے نے اللہم بسمک اموت و احیا حضرت دعا پڑھ کے تے سو جاندے نے حضرات ان غور کر دے جا جے جیڑا بندہ نبی پاک دے اس طریقے نہ سوندا ہے اللہ او دا سونا بھی عبادت لکھ دیندا ہے یہ اللہ دا احسان ہویا نا نبی پاک انسانی نسل چوں آئے آپ نو انسانہ والیاں ضرورتاں پیش آئیاں آپ نے ذاتی ضرورتاں پوریاں کی دیاں میرے تواڈے واسطے دین بن گیا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن ویکھو نا جویں میں تے تسی سونے ہاں ستیاں کئی مرتبہ رات نو جاگ آ جاندی ہے کروٹاں بدلنے ہاں میرے پیغمبر نے فرمایا اے وی موقع خالی نہ جان دیا جے حضرت نے فرمایا جڑا بندہ رات نو ستا کتے اچانک اٹھ پہ آئے اچانک جاگ آ گئی ہے فرمایا او پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت
یمیت وہو علی کل شیء قدیر تے 3 مرتبہ پڑھ لوے رب اغفر لی فرمایا ہن اللہ تو جڑی دعا کرے گا اللہ رد نہیں کرے گا اللہ دا احسان نبی پاک اللہ دا احسان بن کے آئے کی احسان کی ہے کہ انسانی نسل چوں آئے آپ نو انسانی ضرورتاں پیش آئیاں آپ نے پوریاں کیتیاں میرے تواڈے واسطے شریعت بن گئی پھر سونے پیغمبر ستے نے تے ہن جاگنا بھی آپ دی ساتھی ضرورت میرے پیغمبر جاگے نے تے حضرت نے سب تو پہلے اپنا نک جھاڑیا نال میرے پیغمبر فرماندے نے تواڈے چوں جیڑا بندہ ستا اٹھے اپنے نک نو جھاڑے کیونکہ شیطان او دی اے جڑی اندر ہڈی ہے نا دونا شراخاں دے درمیان خیشومہ ہڈی نرم ہڈی فرمایا شیطان اس خیشومہ تے رات گزار دے اٹھو سب تو پہلے نک چاڑو شیطان مگروں لوے وگرنہ سارا دن پتہ نہیں ہے جی کی ہویا ہے اے میرے نال بن گیا سویرے میں یاد نہ رہا نک چاڑنا سارا دن ہی انج ہویا کہ پتہ نہیں کنی کو زمانے دی تھکاوٹ ہوئی ہے اور پچھلے ٹائم جا کے یاد ہے او خو میں تے نبی پاک دی سنت ہی بھول گیا سارا دن بنیا کی آج ہوش ہی نہیں پھری انج ہی ہوندا ہے جدو سنت تو تھوڑی جی بے پرواہی کریے حضرات اللہ نے تے احسان کیتا اسی احسان نو قبول کریے اللہ دے احسان نو خوشی نال حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے سب تو پہلے نک چاڑنا ہے ذہن عمل کرندہ انشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا محسن شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا ساتھیاں دیاں محنتاں دا مل پہ جانا ہے جے تسی سن کے دے عمل کرنا شروع کرو مولانا سیف الرحمن عاصم صاحب نوجوان خطیب اور مولانا محمد صدام ربانی صاحب انہاں دے خطابات جو پوائنٹ تو انہوں شریعت دے ملے پلے بنو تے گل عمل نہ بڑھنی عمل نہ پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تواڈے چوں کو بندہ ستا اٹھے آئے فرمایا اپنی ہتھاں نہ اپنے ہاتھ نو کسے برتن دے اندر نہ ڈالے برتناں نو نہ لاوے بلکہ پہلے اپنے ہتھاں نو دھو لاوے کیونکہ انہوں نہیں پتا دا ہاتھ رات کتھے کتھے گزاردا رہیا ہے ہن ویکھو نا نبی پاک دی سنت آ گئی حضرت دی سنت آ گئی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہن اساں ہتھاں نوں وی دھونا ہے نک نوں وی چاڑنا ہے زبان تو میرے پیغمبر پڑھ دے زبان تو پڑھ دے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور اللہ اس ذات دا میں شکریہ ادا کرنا جنہیں چھوٹی موت دین تو بعد پھر مینوں زندہ کر لیا نیند موت ہے نا روح نکل جاندی ہے نیند تو آن تو بعد موت ہے چھوٹی حضرات ان بات دے توجہ کر دے جایا جے اللہ پاک نہ بہت احسان ہویا کہ اللہ پاک نے انسانی نسل دے وچوں میرا تے تہاڈا رہبر تے رہنما مبعوث فرمایا اینو اسے چیز نو اللہ کہندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
ہن اللہ پاک فرماندے نے سونے پیغمبر دا انسانی نسل دے وچوں آنا تواڈے تے اللہ دا بڑا احسان ہے۔ حضرات ہن میں بات بڑے پیار نہ سمجھان لگا، لیکن کئیاں میرے پراواں نوں غلط فہمی ہو گئی۔ میں فتویٰ نہیں لا رہا، میں کوئی سخت بول بول کے کسی نو اپنے تو دور نہیں کر رہا، بلکہ سمجھانا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے، خیر خواہی دے طور تے سمجھان لگا۔ حضرات پہلے انبیاء دے بارے بھی کئیاں لوگاں نو غلط فہمی ہو گئی، اور کئی قوماں نو ایسے غلط فہمی نے انبیاء تے ایمان لیون تو دور رکھیا۔ حضرات تو کس طرح ذرا بات توجہ کر دے رہا جے میرے دوستا تے ویرا کی میں بات را غور کرنا۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 94 اللہ پاک فرما دینے وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا۔ اللہ پاک فرما دینے کئیاں لوگاں نو ایمان تو محروم ایسے غلط فہمی نے کر دیتا ہے کہ جدوں انہاں دے کول انبیاء ہدایت لے کے آئے وہ کہندے سن ابعث اللہ بشر الرسولا۔ کیا اللہ نے ایک بشر رسول بناتا ہے؟ یعنی انہاں دے ذہناں وچ ایسی کہ نبی رسول کسے اچھی مخلوق چوں ہوندا ہے، حالانکہ زمین تے رہن والیاں ساریاں مخلوقاں چوں اچھی مخلوق انسان، اچھی مخلوق انسان۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے رہا جے ایڈی اونچی مخلوق ہے، سانو کئی مرتبہ غلط فہمی پہ جاندی ہے نہیں فرشتے ساڈے چوں اونچی مخلوق نے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ پڑتی ہے محنت زیادہ، کوئی شک نہیں۔ بس فرشتے کون نے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اوتے ایک لمحہ بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کر دے، لیکن ہن بات غور کر دے جایا جے کوئی شک نہیں اللہ پاک نے انہاں نو شان بڑی دیتی ہے، لیکن انہاں شاناں دے باوجود بھی فرشتے تواڈے خادم نے۔ سورہ ابراہیم پڑھو نا، اللہ کہندے نے کہ اللہ او ذات ہے جنہیں تواڈے اگے پیچھے کئی فرشتے تواڈے نگران لا دیتے کہ جڑے تانوں کئی مرتبہ کئی مصیبتاں تو پیچھے ہٹا دیندے۔ دو تے فرشتیاں دا سارے نو پتہ ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تیرے گندیاں تے بیٹھے نی بندے خدا۔ تسی ان کہو گے لے گل فرشتیاں دی کرن دے تے انہاں بندے کہن دے تے فرشتے نہیں بندے ہوندے۔ اب بندہ کہن دے نا عبادت کرے، جیڑی بھی مخلوق کی بات کرے وہ بندہ ہے، بندہ جنس نہیں، بندہ صفت ہے، بشر جنس ہے، انسان جنس ہے۔ بندہ لفظ بندہ صفت ہے، اے جنس نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے گندیاں تے بیٹھے نی بندے خدا، نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا، سونی کر کے تو بندیا اے ڈیری لکھا، جڑی رب نے قیامت نو دینی دکھا۔ ایویں مفتی چنا عاشق نبی دا صدا، پہلا صورت تے سیرت نبی دی بنا۔
حضرات نے عرض کر دیتا کہ فرشتے کرام کاتبین بیٹھے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے رات دے فرشتے نے فجر دے ٹائم انہاں دی تبدیلی ہوندی ہے، رات دے چلے جاندے نے دن دے آ جاندے نے، پھر عصر دے ٹائم تے تبدیلی ہوندی ہے، رات دے آ جاندے نے دن دے چلے جاندے نے۔ حضرات انہاں فرشتیاں تو علاوہ بھی کئی فرشتے ہر انسان دے نال اللہ پاک نے نگران لا دیتے نے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوندا بندہ کہندا میں موٹر سائیکل جان ڈیا سا، اچانک اگوں حادثہ ہونے لگا، یار انج جویں میری چک کے کسی موٹر سائیکل سائڈ تے کر دی۔ کہندے نہیں کئی مرتبہ اے او نگران جے، انہاں نگران فرشتیاں تیری چک کے سائڈ تے کی۔ ہاں جیڑی مصیبت تیری تقدیر چ لکھی ہے اوتھے فرشتے پیچھے ہٹ جاندے، تے جڑی اس تو ہٹ کے آئے او دی نگرانی اللہ دے فرشتے کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں۔ حضرات ان بات توجہ کر دے جایا جے فرشتے تے خادم دے انسان دے، حضرات ان آپے فیصلہ کر لے آجے تسی مخدوم و فرشتے تواڈی خاد خدمت دے واسطے اللہ نے مقرر کر دیتے نے۔ ہن بات کر رہے آواں کہ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر نوریاں چوں آئے نے، حضرات بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی دا جواب اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل اندر دے دیتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے، فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ فرمایا سونیا تسی انہاں نو کہہ دیو اگر زمین تے نوری وسدے ہوندے پھر اللہ پاک نہ نوریاں چو رسول کل دیندا، جدوں زمین تے وصل والے انسان نے اللہ نے رسول بھی کلیا تے انساناں دے وچوں کلیا ہے۔ نبی ابراہیم نے دعا کیتی سی، یاد ہے نا دعا جدو بیت اللہ تعمیر کر رہے سن، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ احمد اللہ دے کل وسن والے جڑے بھی نے انہاں دے وچوں انہاں دی جنس دے وچوں رسول کلی، آپ ہی فیصلہ کر لو۔ میرے پیغمبر جدو دنیا تے تشریف لے آئے اس ویلے بیت اللہ دے آلے دوالے اگر نوری رہندے سن تے نبی پاک نوریاں چوں آئے نے، اگر فرشتے رہندے سن فرشتیاں چوں آئے نے، تے جے اوتھے سارے رہن والے انسان نے رسولا من انفسہم، پھر رسول آیا تے اونا دی جنس دے وچوں آیا ہے۔ بھلیکھا پہ جاندہ کئیاں نو دیکھو نا قرآن پاک دے میں چند مقام تواڈے سامنے پیش کر دینا وا۔ سورۃ ابراہیم اللہ پاک نے پہلے نبیوں دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا قوم کی کہندی ہے قالو ان انتم الا بشر مثلنا، اسی توانو کیوں منیے تسی تے ساڑے جیسے بشر ہو، بھلا نبی ہوئے تے بشر کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی کسے اور مخلوق اچھی جو ہونا چاہیدا ہے۔ انبیاء نے جواب دیتا کہندے نے قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ فرمایا ہاں اے بالکل گل ٹھیک ہے، اسی بشراں جنس دے اندر تواڈے جیسے ہاں، لیکن اے اللہ دی مرضی ہے انساناں وچوں جنوں چاہے اپنا نبی چن لوے، ہے بشریاں لیکن رب دی مرضی ہے انساناں چوں جنوں چاہے اپنا رسول نبی بنائے، جنہ نو اللہ نے چاہیا نبی رسول چن لیا۔ حضرات حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون جس ویلے فرعون تے دی قوم نبی بن کے آئے، ہن ایک قوم کی کہندی ہے فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا۔ لو آ بھائی چنگی گل ہے، جویں اسی انسان ہے بھی انسان تے ہن انہاں انساناں نبی من لئیے۔
غلط فہمی پہ گئی، غلط فہمی پہلیاں کئی قوماں نے اسے واسطے انکار کر دیتا۔ سورۃ یاسین پڑھ کے دیکھو، 3 پیغمبر بستی والا ہے، بستی والے کہندے نے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والے کہندے نے تانوں کیویں من لئیے، تسی ساڈے جیسے بشر انسان ہو۔ حضرت صالح نو انہاں دی قوم سمود کی کہندی ہے فقالوا ابشر منا واحدا نتبعہ، دیکھو نا کیویں من لئیے کہ ساڈی برادری دا بندہ ساڈے وچوں تے او دے نال بھی کوئی نہیں، کلا اٹھ کے آندا میں اللہ دا نبی ہاں، بھلا کیویں من لئیے؟ او ساڈی برادری دا بندہ، اسی بھی انسان ہو بھی انسان، لے انساناں چ اٹھ کے کہن دیا میں اللہ دا رسول ہاں، غلط فہمی۔ اللہ اکبر حضرات، یہ میں عرض کر لگا غلط فہمی نبی پاک علیہ السلام دے بارے بھی ایک مخلص مسلمان نو غلط فہمی پہ گئی۔ ان میں غلط فہمی سی کہ خورے رسول تے نبی کسی اور مخلوق چونتا ہے۔ نام انہاں دا حضرت ابو رمسا، حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالی۔ روایت آندی ہے سنن القبرى للبہقی، جنہوں بہقی شریف کہندے، جلد 1 صفحہ 7 صفحہ نمبر 27، اور مسند احمد روایت دا نمبر 7109۔ اور بھی کئی کتاباں چ ہے روایت، لیکن میں 2 دا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ اتنے مفصل بات ہے۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے والد جڑے نے، چونکہ ابو رمسا جے بچے نے جوانی پہ چڑھ دینے، انہاں دے والد پہلے مسلمان ہو گئے، نبی پاک دی خدمت دی اندر جایا کر دے تے آیا کر دے، گھر آ کے تے نبی پاک دیاں گلاں کریا کر دے۔ سونے پیغمبر نے معجزہ وکھایا، سونے پیغمبر اس اخلاق دے مالک نے، حضرت اس کردار دے مالک نے، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انہاں دا وہار ہے، اے ملن ساری ہے، یہ گلاں کے سنایا کر دینے۔ حضرت ابو رمسا اپنے ابو تو نبی پاک دیاں گلاں سن کے تے بڑا متاثر ہوندا، دل اندر اشتیاق پیدا ہویا، کیڑا ویلا آوے میرے ابو مینوں لے کے جان تے میں نبی پاک نہ ملاقات کراں۔ ایک دن ٹر پیندے نے، فرماندے نے انطلقت مع ابی نحو رسول اللہ، میں اپنے ابو دے نال ٹر پیا، میں رسول اکرم علیہ السلام دے نال ٹردے جا رہے ہیں تے سونے پیغمبر جدوں مدینے دے لاگے پہنچے ہاں، مدینے والوں نبی پاک دی کوئی ساتھیاں سمیت ٹرے آن، میں سونے میں بھی ویکھیا، میرے ابو نے ویکھیا، فلما رأیتہ قال لی ابی هل تدری من هذا، میرے ابو مینوں کہندے نے اے ابو رمسا پتر آ جڑی شخصیت آ رہے نے پتہ ہی ہے کون نے؟ میں کہ ابو جی نہیں، میں تے پہلی دفعہ دیکھے نے، پتہ نہیں کون نے۔ تے میرے ابو کہندے نے ھذا رسول اللہ، یہ تے اللہ پاک دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہون ذرا جملہ دیکھیا جی سجے کھبے کو سون یا جگایا جے بڑا قیمتی جملہ آن لگا، قیمتی عقیدے دی گل ذرا عقیدے دی سن دے جایا، جڑی غلط فہمی ہو دور کریے، عقیدے درست کریے۔ حضرت ابو رمسا کہندے نے جدوں میں سنیا کہ اللہ دے رسول نے فَقْشَعَرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاقَ، جدوں میں سنیا نا پہ اے اللہ دے رسول نے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تعجب نہ تے میں تے پہلا کوئی ہور سوچے آسی، اچانک کے گل ہور نکل آئی، تعجب نہ فَقْشَعَرَرْتُ،
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت ابو رمسا کہندے نے رونگٹے کھڑے اس واسطے ہوئے فَكُنْتُ أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا لَا يُشْبِهُ النَّاسِ فَإِذَا بَشَرٌ لَهُ وَفْرَةٌ وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ غِنَاءٍ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ. میرے رونگٹے اس بات تے کھڑے ہو گئے جدوں میں انہاں نوں ویکھیا تے اچانک سنیا کہ اللہ دے رسول نے میں اچانک ویکھیا تے بشر نے حالانکہ میں گمان کرنا سا قد کنتو اظنو رسول اللہ میں سمجھدا رہا میں گمان اے کردا رہا میرا گمان سی کہ رسول پاک لا یشبہ الناس کوئی ایسی شخصیت ہونے نے جڑے لوگاں نال مشابہت نہیں کرتے ہون کسی اور مخلوق چو ہون گے انساناں چو نہیں ہون گے بشر نہیں ہون گے. لیکن میں جس ویلے فائدہ بشرون اچانک ویکھیا ہوتے بشر نے لہو وفرہ انہاں دیاں زلفاں وفرہ اے کنہ دی لو تک اے زلفاں آ رہی ہیں کنہ دی لو تک اے وفرہ ہے نا آ گیا لمہ آ گیا جمعہ زلفاں مقدار نہ دی. میں دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام جی میں کئی بشر زلفاں رکھ لیں دینے نبی پاک نے زلفاں بھی رکھیاں نے حضرت والن دے وچوں کئیاں والاں نوں مہندی بھی لگی ہے. پھر سونے پیغمبر جی میں انسان اپنے اتے کپڑے اوڑ دینے میرے پیغمبر نے دو سبت چادراں والا سور دو سبت چادراں والا دو سبت چادراں اپنے تے اوڑیاں نے. میں حیران ہو گیا میں تے سمجھدا رہا رسول تے نبی کسے اور مخلوق چو ہونا ہے لیکن جدو میں اچانک ویکھیا ہوتے اللہ پاک دے پیغمبر بشراں بھی چو بشر نے. یہ دا مطلب ہے جنی دیر کسی نے نہیں ویکھیا تے کئیاں مخلص لوکاں نوں غلط فہمی ہو گئی اور جنہ نہیں نا اجے تک ویکھیا جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے غلط فہمی ہو گئی ہے. کاش کتے قرآن چو میرے نبی نو ویکھ لے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی کاش حدیث جو میرے نبی نو ویکھ لے انہوں نے پہچان ہو جائے کہ کون نے نبی. قرآن چو ویکھو اور ویکھو میرے بھائیو ابو رمسا صحابی نبی پاک دے پر صحابی تے اج بنے نے نا جدن ویکھیا ملاقات کی تھی اس تو پہلا مخلص مسلمان ہو کے غلط فہمی وچ رہے کہ نبی رسول بشر نہیں کوئی اور مخلوق ہونا ہے نوری ہون گے لیکن جدو دیکھیا تے حیران ہو گئے یہ تے بشر نے. حضرات میرے ویرو تے بھائیو غصہ نہ کرو قرآن پاک چوں میرے پیغمبر نو دیکھو. حضرات میرے ویرو تے دوستو تانوں بھلیکھا لگا غلط فہمی وے پہ گئے ہو ذرا میرے نبی نو قرآن پاک دے وچوں دیکھو غلط فہمی دور ہو جائے گی. قرآن پاک چوں دیکھو سورہ کہف چوں قرآن پاک دے وچوں دیکھو سورہ سجدہ چوں فرمایا کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. قرآن پاک چو ویکھو میرے نبی سونیا تسی کہہ دیو جنس وچ میں بھی تواڈے جیسا بشر ہاں. ایتھے اللہ نے اے نہیں کیا کل انما یعنی مثلکم اے نہیں کیا ایک کیا بشر مثلکم جنس دا نام لیا مقام دا نہیں کیا مقام تے کہ کہتا ہے کہ میرے ول وہی ہوندی ہے تواڈے ول نہیں میرا تواڈا مقام ایک نہیں جنس ایک کے. بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے گل جھگڑا جنس تے مقام دا تے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نبی پاک دے مقام ورگا کسی دا مقام ہے.
حضرات ان بات دے توجہ فرما دے جایا جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھنا تے سورت بنی اسرائیل دے وچوں ویکھو مکہ مکرمہ والے آئے تے آ کے کہندے نے تو کہنا میں اللہ دا نبی ہاں اس طرح کر پہاڑی زمین ہے اینوں سونا بنا دے اے پہاڑاں نو سونا بنا دے ایتھوں نہراں چلا دے ایتھے پہاڑی زمین اندر انگوراں تے کھجوراں دے باغ اگا دے ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ اتوں مجرد قرآن لے کے آ میرے پیغمبر تے وہی آ جاندی ہے سونے پیغمبر جی تسی کہہ دیو حل قلت الا بشر الرسولا لوگو یہ میرے اختیار نہیں یہ تو میرے رب دے اختیار نہیں وہ کرے نہ کرے وہ دے اختیار نہیں میں تے ایک بشر ہاں تے رسول ہاں وہ دا قاصد ہاں جو نے سنیا دے رہے نے میں تواڈے تک پہنچانے نے میری ڈیوٹی آئے حضرات میرے پیغمبر نو ویکھنے تے کتھے ویکھو صحیح بخاری دے وچوں ویکھو نبی پاک علیہ السلام نے سور دیاں 5 رکعتاں پڑھا دتیاں سلام پھیریا صحابہ اکرام آئے حضرت نماز ود گئی ہے فرمایا نہیں حضرت تسی 5 رکعتاں پڑھائیاں نے بھئی توجہ نہ سنیا جے کوئی اشکال تواڈے دلاں وچ پیدا ہوئے میرے بیان تو بعد تانوں قسم پیدا کرنے ذات دی چپ کر کے جاؤ میں پوچھ کے جایا جے میں جاننا دیا جو نہیں دے جب تک تسی مطمئن نہ ہو جاؤ اللہ اکبر حضرات ان بات دے توجہ فرما دے جایا جے بات عقیدے دیئے اللہ دی قسم اگر عقیدے دی گل نہ ہوندی شاید میں نہ چھیڑ دا عقیدے دی بات عقیدے دی اگر عقیدہ نہیں تے کوئی عمل قبول نہیں ہونا حضرات بات عقیدے دی ہو رہی ہے میرے پیغمبر اسلام نے اسے ویلے اپنا رخ انور قبلے ول کیتا پاؤں نو موڑیا 2 سجدے کیتے صحب دے سلام پھیریا ہن میرے نبی کی فرماندے نے انما انا بشر مثلکم سنو میرے صحابہ میں بھی تواڈے جیسا جنس اندر بشر ہاں انسا کما تنسون میں بھی کئی مرتبہ بھول جانا وا جویں تسی کئی مرتبہ بھول جاندے ہو احسان نصیب تو جدوں میں بھول جاواں فذکرونی مینوں لقمہ دے کے یاد کرا دیا کرو صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں میں بھلاں تے یاد کرا دیا کرو یاد کیویں کرانا ہے نبی پاک فرماندے نے تسبیح للرجال مرداں دا مرداں واسطے تسبیح ہے اور عورتاں دے واسطے تسبیح کے کس طرح پیچھے عورتاں بھی مرد بھی نماز پہ پڑھ دے نے امام بھول گیا ہے مرداں نو چاہیے کہن سبحان اللہ مرد کی کہن مرد کہن سبحان اللہ لیکن عورتاں سبحان اللہ نہ کہن عورتاں ایسا اپنے پٹھے ہاتھوں تے ہاتھ مار امام نو سمجھ آ جائے گی میں کسی جگہ بھلیاں غور کرے گا فرمایا میں بھی بھول جانا وا جویں تسی کئی مرتبہ بھول جاندے ہو ہن انہاں لفظاں تو بھی کئی میرے بھرا بڑے غصہ کر جاندے نے لو جی بھلا نبی پاک بھی بھول سکدے نے ہاں سونیا جے نبی پاک نہ بھول دے اج تینوں سیدہ صاحب دا مسئلہ کنے دسنا سی نبی پاک دا بھولنا کتے کتے بھولنا میرے تیرے واسطے اللہ دی رحمت نبی پاک بھول کے 5 پڑھائیاں اگر نبی پاک نہ بھول دیتے آج کئی مرتبہ میں 5 پڑھاتا کئی مرتبہ تواڈے چوں کئی 5 پڑھا دیندے نے امام تے پھر مسئلہ کتھوں لبنا سی مسئلہ لبیا نبی پاک بھی بشرا جو بشر نے نبی پاک نے بھول کے 5 پڑھا دتیاں نے حضرات اگر نبی نوریاں چوندا نے بھولنا نہیں سی بھول جڑی انسان دی صفات اندر موجود ہے اللہ اکبر کیوں انسان دی صفتاں وچوں صفت کئی مرتبہ بھول جانا کئی زیادہ بھول دینے کئی تھوڑے نبی پاک اوتھے اوتھے بھلے جتھے جتھے میرے رب نو منظور سی
گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ پاک نے بھلایا تے میرے پیغمبر دا بھولنا جڑا شریعت بن گیا، دین بن گیا ہے۔ حضرات ان بات تے توجہ کر دے رہا جے، میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں میں بھلا مینوں یاد کرا دیا کرو، یاد کرا دیا کرو۔ حضرات ان سونے پیغمبر نے کتھے کتھے کیا ہے؟ ایتھے اور بھی سمنل مسئلہ آ گیا۔ نبی پاک نے بھول کے پڑھائیاں کنیاں؟ 5۔ کنیاں رکعتاں؟ 5۔ تے 5 رکعتاں پڑھان تو بعد سلام تو بعد گلاں وی صحابہ تے نبی پاک نے کیتیاں۔ اس تو بعد نبی پاک نے مڈو شڈو نماز پڑھائی یا اسے نو کیا بھی ٹھیک ہے 2 سجدے صاحب دے کر لو؟ پڑھائیے مڈو شڈو؟ میرے اج کئی پرا مسلکاں دی آڑ وچ آ کے صحیح حدیث چھڑ دیندے، نہیں جی نہیں مڈو شڈو پڑھاؤ، مڈو شڈو۔ او بھائی اللہ کے رسول بھولے، او نہیں جی نہیں، جدو سلام پھیرن تو بعد گل کر لوے نا امام یا مقتدی پھر مڈو شڈو۔ او بھائی نبی پاک تے صحابہ گل کرن دے نے، یار گل ہوئی ہے کہ نہیں؟ چپ ہو تسی ویسے، صحابہ تے نبی پاک دی گلاں نہیں ہوئیاں؟ اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز ود گئی ہے؟ فرمایا نہیں، تو ہاں 5 پڑھائیاں نے۔ فرمایا 5 پڑھائیاں گلاں ہوئیاں نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرات اور بات توجہ کر دے رہا جے، عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر انسانہ دی نسل دے وچوں آئے، میرے پیغمبر نو انسانی ضرورتاں پیش آئیاں نے، سونے پیغمبر نے پوریاں کیتیاں، میرے پاٹے واسطے شریعت بن گئی ہے۔ پھر کئی میرے پراکیاں دے نے نہیں نہیں نہیں، اللہ اپنے نبی نو بشر کہہ لوے، اللہ وڈا کہہ سکتا ہے۔ نبی پاک اپنے آپ نو بشر کہہ لین اے آجزی ہے، لیکن کسی امتی نو اجازت نہیں نبی پاک نو بشر کہے جی، یہ توہین ہے، بے ادبی۔ اچھا چلو ہن میں تواڈے سامنے صحیح ابن حبان حدیث دی کتاب، یہ حدیث دا نمبر ہے 5675 5675۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے کول سوال کرنے والے سوال کیتا، سئلت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ، اما جی دسو کہ نبی پاک گھر اندر کیڑے کیڑے کم کردے سن؟ اما جی کہندیاں نے کان بشرا من البشر۔ ہن حضرت عائشہ دے کیڑا فتویٰ لائیے؟ حضرت عائشہ نبی نے کہ نبی دی امتی نے؟ 6 بندے نو سمجھ آئی ہے تقریر دی بھائی؟ حضرت عائشہ نبی امتی نے نا، امتی نے نا، امتی کہہ رہی ہیں۔ کی کہہ رہی ہیں؟ تے جنی بیوی خامد نو قریب ہوندی ہے جان دی ہے، دوجا ایڈا کوئی جان دا؟ جے نبی پاک اتو تو بشر وچوں نوری ہوندے تے حضرت عائشہ نے پوری امت تو زیادہ جان لینا سی بیویاں نے۔ حضرت عائشہ کے دیاں نے کان بشرا من البشر، میرے پیغمبر بشراں دے وچوں بشر سن، یا فلی ثوبہ، جویں تسی اپنے پاٹے کپڑے سی لیندے ہو، نبی پاک اپنے کپڑے آپ ہی سی لیندے۔ کپڑا کتے کو پھٹ جاندہ نا، سوئی دھاگا لیندے، ٹانکے لا لیندے۔ پھر اماں جی فرما دیا نے وَيَخْلُبُ شَاتَهُ، نبی پاک اپنیاں بکریاں دا دودھ بھی چو لیندے سن۔ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، میرے پیغمبر اپنے کئی کم کر لیندے سن، کئی کم کر لیندے سن۔ حضرت عائشہ نے میرے پیغمبر نو بشر کے تعارف کرایا ہے۔ میں عرض کیتا ہے کہ حضرت ابو رمسا نبی پاک دے بارے اونی دیر فہم رکھیا جنی دیر ویکھیا نہیں سی کہ نبی پاک بشر نہیں، بشراں چو کسے اور اچھی مخلوق چو ہون گے۔ جدو نبی پاک نو ویکھیا پھر سمجھ آگئی کہ نبی پاک بشر نے،
میں بھی کہنا میرے ویراں تے پایا جنی دے تو نبی پاک نو ویکھیا نہیں تینوں غلط فہمی ہے جدو قرآن چوں ویکھے گا تے کمے گا نبی پاک بشر نے حدیث چوں ویکھے گا کمے گا بشر نے حضرت عائشہ دے فتوے چوں ویکھے گا کمے گا بشر نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دی بات تو منو ویکھے گا کمے گا بشر نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی حدیث نو لکھ لیا کر دے سن کئی صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے زبانی یاد رکھ دے سن یہ لکھ لیں دے سن اب کئی جڑے نا فتنے باز پتہ وہ حدیث تے 250 سال بعد لکھی گئی ہے دا اعتبار کا کری ہن ساڑیاں اکثر یونیورسٹیاں دے اندر بارو فنڈنگ ہو رہی ذہن سازی کی اکثر پروفیسر دیکھو گے تو انہوں منکرین حدیث نظر ہو کئی طریقے نہ حدیث تا انکار اور ساڑی نئی جنریشن دا ذہن خراب کر رہے ہیں حدیث تا انکار اسی دو تین گلاں لے کے بیٹھے ہیں ساڑے جلسیاں دے اندر کو فکری گفتگو نہیں جلسے بھی سا کنہ دے چسکے بنا لے بس اگر اے ہوئی ساڑی حالت رہی اور 5-7 سالاں تو بعد توڑا جینا مشکل ہو جائے اے یاد رکھ لو فتنے دن پہ دن منہ کھول رہے ہیں فتنے دن پہ دن حضرات آج جڑے علماء مخلص نے منہجی علماء نے نا دی قدر کریا کرو کہ رات میں امتاں کر کے فتنیاں دے منہ پہ دباندے نے حضرات ان بات تے توجہ کر دے نایا نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نبی پاک دیاں دیشاں لکھ دے نے فرمان دے نے فناخطنی قریشن مینوں کچھ قریشیاں نے روکیا یار نبی پاک دی تو ہر گل لکھنا ہے ہر گل نہ لکھیا کر کیوں وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَقَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا نبی پاک علیہ السلام کدی غصے دی حالت پہ چندے نے کدی خوشگوار موڈ میں چندے نے آپ دی ہر گل نہ لکھیا کر کیونکہ نبی پاک بھی بشر نے جی میں آپ بشرانوں کئی مرتبہ غصہ آ جاندہ ہے حضرت نو بھی کدی غصہ آ جاندہ ہے کدی خوشگوار موڈ ہے حضرت دی ہر گل نہ لکھیا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے میں نبی پاک دی خدمت دی اندر حاضر ہویا ساری گل سنا دیتی ہے حضرت جی فلانا قریشی کہندا ہے نبی پاک بھی بشرا دے وچوں بشر نے کم جی یغضب کما یغضب البشر جویں بشرا نو غصہ آ جاندا ہے حضرت نو بھی غصہ آ جاندا ہے ہر گل نہ لکھیا کر جے امتی دا نبی پاک نو بشر کہنا جائز نہ ہوندا اگر امتی دا نبی پاک نو بشر کہنا جائز نہ ہوندا تے نبی پاک فرماندے عبداللہ لے آنا ذرا انہوں نے صادقے کنے میں نے بشر کیا ہے ہاں بھائی تو انہوں کنے کیا میں نے بشر آکھو میں کما نہ کما تسی کونو کہنا رہے پیغمبر نے ایک دیوی نفی نہیں کی تھی آپ آیا گل آپ نے کہی عبداللہ میں نے قسم او صاحب دی جدے ہاتھ اندر میری جان ہے قبضہ قدرت اندر نہیں یہ غلط عقیدے والے ترجمہ کر دے رہے جتھے اللہ دے ہاتھ دی گل آوے قبضہ قدرت اور ساڑھے بھی کئی خطیب ویکھو ویکھی ٹر پہندے تو نہیں پتہ مسئلہ عقیدے دا جتھے گل آوے کہ اللہ دا ہاتھ ہوتے وعدے لفظاں کا وہ اللہ دا ہاتھ طویل نہ کرو صفات باری تعالیٰ صفات ذاتیہ یدی تعویل کرنا گناہ ہے بڑا نازک مسئلہ جی عقیدے دا حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے رہا جے بات توجہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دے نے عبداللہ اکتب لکھ میں غصے چوما خوشگوار موڈ چوما دن ہووے رات ہووے میں نو اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے میرے اینا ہونٹا جو جدوں میں نکلتا ہے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے
یعنی دسنا کی جانا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قریشی صحابہ نے بھی نبی پاک دا تعارف کرایا ہے کہندے نے نبی پاک بشر نے حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ صحیح ابن حبان 474 نمبر تے کہندے نے والمصطفیٰ خیر البشر صلی فصحا فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام بشر نے بلکہ بشراں وچوں خیر البشر نے سب تو بہتر بشر نے نبی پاک نماز پڑھی با تقاضہ بشریت کئی مرتبہ فصحا نبی پاک بھول گئے حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ سارے مسلکان دے اندر اے بزرگ جڑے مقبول نے فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء من البشر ورسلوا الى البشر فرماندے نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی من البشر بشراں چوں آئے نے ورسلوا الى البشر بشراں وال بھیجے گئے نے حضرات توجہ کر دے نا جے انہاں دی کتاب الشفاء یہ جلد نمبر 2 صفحہ 95 میں علامہ عینی حنفی فتح القدیر دے اندر لکھ دینے ہاں عمدۃ القاری میں لکھ دینے جڑی بخاری دی شرح یہ دے اندر لکھ دینے 24 جلد صفحہ 247 فرما دینے کہ نبی پاک دا اے کہنا انما انا بشر کہ میں بشر الاقرار علی نفسہی بے صفات البشریہ فرما دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اقرار کیتا ہے صفت بشریت دا کہ میں بشر سارے امتی بشر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نو پڑھ لو یہ بھی کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے کیا بشر نبی پاک بشر نے حتیٰ کہ حضرات اور باتیں غور کرے آجے مولانا مفتی احمد یار نعیمی گجرات والے مکتبہ حنفی بریلوی نہ تعلق ہے بڑے بڑے مفتی انہاں دی کتاب جال حق ہر عالم دے کر ہر خطیب دے کر تقریباً او دی جلد نمبر 1 صفحہ 173 تے لکھ دینے نبی جنس بشر میں آتے ہیں جن یا فرشتہ نہیں ہوتے اور اگے پھر لکھ دینے صفحہ 182 تے اتھے کی لکھ دینے ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں اللہ اکبر مولانا احمد رضا خان صاحب دی سونہ عمری انہاں دی کتاب انہاں دی زندگی تک لکھی ہے اس کتاب دا نام ہے انوار رضا جڑی ضیاء القرآن والیاں چھاپی ہے لاہوروں او دا صفحہ نمبر 148 نیٹ تو ڈاؤن لوڈ کر لو 148 صفحہ کڈو اتھے لکھ دے مصنف دعا دے بارے مولانا احمد یار خان مولانا احمد رضا انہاں دے بارے مولانا احمد رضا صاحب دے بارے اور جیڑا مولانا نعیم الدین مراد آبادی جنہاں نے کنز الایمان مولانا احمد رضا دا قرآن دا ترجمہ او دے تے حاشیہ لکھیا ہے انہاں دا نام ہے نعیم الدین مراد آبادی انہاں دونوں دے بارے مصنف لکھ رہا ہے انوار رضا دا کہندہ مترجم اور محشا یہ عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء اور رسول بشر نہیں ہیں یعنی جیڑا ایک کہندہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول بشر نہیں ہیں یہ صاف جھوٹی تہمت ہے یعنی جیڑا کہندہ ہے کہ مولانا احمد رضا تے مراد آبادی صاحب اے عقیدہ رکھ دینے کہ نبی بشر نہیں وہ صاف جھوٹ بولدا ہے انہاں تے تہمت لاندا ہے بلکہ کیے دونوں کا عقیدہ ہے انبیاء اور رسل بشر ہیں ابو البشر آدم کی اولاد سے ہیں ایسے نابغہ رزگار یہ صفت بیان کی تھی انہوں نے ایسے نابغہ رزگار عالم انبیاء کی بشریت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ قرآن گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ انبیاء بشر ہیں در حقیقت یہ دونوں عالم انبیاء کی بشریت پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اگلا جملہ سن والا اگر انوار رضا وچ نہ ہوئے میں مجرم اگلا جملہ سن والا
دوواں بزرگاں دے بارے لکھ رہا ہے تے کی کہندا ہے جو شخص انبیاء اور رسل کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ ان کے نزدیک انہاں دوواں دے نزدیک مولانا نامدار رضا خان صاحب اور مفتی اپنا نعیم الدین مراد آبادی ان کے نزدیک جو شخص انبیاء رسل کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اندازہ لا لو ایڈا سخت بیان آ گیا۔ حضرات ان بات توجہ کر دے جایا جے امتیاں جو میں کئیاں دے حوالے تواڈے سامنے پیش کر دیتے نے میں کہنا وا میرے پائیو کاش تساں نبی پاک نو قرآن چوں ویکھیا ہووے حدیث چوں ویکھیا ہووے صحابہ کرام دے اقوال دے وچوں ویکھیا ہووے محدثین دے بیانات دے وچوں ویکھیا ہووے پھر تانوں سمجھ آ جاوے کہ اللہ پاک دے پیغمبر کیڑی جنس دے وچوں نے۔ حضرات اللہ کی کہندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے مومنہ تے بڑا احسان فرمایا انہاں دی جنس دے وچوں انہاں دا رہبر کلے آئے جے فرشتہ نوری نبی بن آمدہ نہ سودا جاگدا نہ پیندا خامدہ اینا کما دے عذاب تو سی اسا ہونا پریشان اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان شکر اللہ پاک دا جن کرم کمایا ہے انسانہ وچوں احمد نو رہبر بنایا ہے زندگی دے دسے طریقے تے نشان زندگی دے دسے جن طریقے تے نشان اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان سوندے چاک دے سی یا کاپی دے کھام دے پیشاب پخانے جیسی حاجتانو جام دے خوشیاں تے غمیاں دے طریقے سمجھان اللہ کی تے مومنہ تے بڑا احسان چھوٹے وڈے کماں دے طریقے سمجھائے نے رہبری دے سونے حق ادائے نے اوکھے کم ساڑے لئی کیتے نے آسان شوکھے کام حدیث اندر آندہ ہے جڑا کام دو طرح جائز ہوندہ نا دو طرح نبی پاک انہاں دے وچوں او طریقہ اختیار کر دے جدے وچ امت واسطے آسانی ہوئے امت واسطے آسانی ہوندی اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے ایک نہیں کئی کام بڑے آسان تو آسان آپ بھی کیتے نے نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے سفر تے صحابہ نے روزہ رکھیا ہویا ہے اگے ہن جنگ پہ اگے جنگ کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا کہ صحابہ نے روزہ رکھیا گرمی بڑی ہے سونے پیغمبر فرماندے نے روزہ افطار کر لو گرمی بڑی ہے سفر لمبا ہے اگے دشمن لڑائی کرنی ہے تے بھکھیاں لڑائی نہیں ہوئی نہیں روزہ افطار کر لو کیونکہ اسی سفر وچ مسافر نو رخصت قضا دے سکتا ہے صحابہ کرام سوچیا پھر نبی پاک تادیبی طور تے کہہ رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام تادیبی کہہ رہے ہیں چلو اسی نبھا سکنے نبھاڑی نہیں صحابہ نے نہ کھولیا نبی پاک علیہ السلام تھوڑے جنا پریشان ہو گئے ام سلمہ رضی اللہ کہ یا رسول اللہ خیریے پریشان ہو صحیح مسلم پڑھو پریشان ہو فرمایا میں صحابہ کیا روزہ افطار کرو لیکن روکا نے روزہ افطار نہیں کیتا سونے پیغمبر جی تسی کیوں پریشان ہو سارے دے سامنے روزہ افطار کرو اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے پیالہ دودھا پھڑیا یا پانی دا اچھی جگہ تے کھڑے ہوئے صحابہ نو آواز دیتی میرے پیغمبر نے دوپہر والے روزہ افطار کیتا سارے صحابہ نے افطار کر لیا تے جے نوری فرشتہ بن کے آوندا ہن ویکھو نا نبی پاک نے افطار کر کے مومناں نو کی دتی آسانی تانوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی نبی پاک نے روزہ افطار کہ گرمی ہے سفر ہے دن لمبا ہے اگے لڑائی ہے تلوار دی لڑائی ہے کوئی بندوق دی نہیں کہ بیٹھا دوروں مار دے گا نہیں لڑنا ہے
اتنے ایک دوجے دے ہتھی پینا ہے زور ازمائی ہے تے مومن بھکھا ہویا گل بننی نہیں نبی پاک نے آسانی دیتی صحابہ نو کیا انہاں کہا نبی پاک تادیبی کہہ رہے ہیں کیونکہ تادیبی حکم فرض نہیں نہ ہوندا تادیبی کہہ رہے ہیں تے چلو اسی نبھا لینے ہاں نبی پاک انہیں نہ دی آسانی سوچ رہے ہیں جے نوری نبی بن کے آندا انہیں پینا سی پیالہ بولو مشکل ہونی سی کہ نہیں صحابہ روزہ کھولنا ہی نہیں سی جنگ لڑنی مشکل ہو جانی سی اللہ پاک دے سونے پیغمبر انسانہ دے وچوں نبی بن کے آئے حضرت کھڑے ہوئے تے روزہ افطار کیتا سارے صحابہ نے افطار کر لیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم آگے آ گیا یتلو علیہم آیاتہ ایک ویزکیہم دو ویعلمہم الکتاب والحکمہ تین یہ ان تین گلاں یہ بھی رب دا احسان ہے یہ تین گلاں انشاءاللہ مولانا عبدالوارث یزدانی صاحب دی کانفرنس تے کنا نومبر ہے 19 نومبر اے ہن گلاں اوتھے کراں گا اے ہن میں کیتا ہے رسولا من انفسہم صرف انفسہم اوتھے یتلو علیہم آیاتہ آیات ویعلمہم الکتاب والحکمہ اے انشاءاللہ ویزکیہم اے تین گلاں اوتھے بیان ہون گیاں اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے رب العالمین اپنی رحمت و فضل دے نال سانو عقیدے دیاں گلاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ہاں کسے میرے بھائی نو اگر کوئی اشکال اعتراض ہے کھلے دل سوال کر سکتے ہو اجازت دے تو رکا لکھنا ہے تے بہت اچھی بات نہیں لکھنا سوال کر لو فلاں جگہ تے اشکال ہویا ہے اہل حدیث کہتے ہیں جو صفت اللہ دی وہ کسی انسان دی نہیں اللہ بھی رؤوف اور نبی پاک بھی رؤوف کہا گیا ہے وضاحت فرما دے بڑی اچھی بات ہے یہ اہل حدیث کیوں منسوب کیتا جائے یہ آکھو کہ قرآن کہندا ہے تے حدیث کہندی ہے کہ جڑی صفت اللہ دی ہے وہ مخلوق چوں کسے دی نہیں الفاظ دا اشتراک ہونا کچھ اور گل ہے الفاظ دے اشتراک نال صفت مشترک نہیں ہوتی نہیں میرا خیال میں لفظ پارے بولے نے تو سمجھ نہیں سارا لفظ کوئی ایسا رلدا ملتا بولنا رلدے ملتے لفظ نہ صفت ایک نہیں ہوندی مثلا اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف اللہ بھی سمیع بندہ بھی سمیع اللہ بھی بصیر بندہ بھی بصیر اللہ بھی سندا ہے بندہ بھی سندا ہے اللہ بھی ویکھدا ہے بندہ بھی ویکھدا ہے دیکھو جی صفت بندے چ آ گئی اللہ دی ہن دسو حدیثو دیو جواب بھائی میرے آ گالے وے اللہ سندا ہے بھائی اے ہن لفظ مشترک نے بندیاں دے بارے بھی وہ لفظ آیا ہے اللہ دے بارے بھی وہ آیا ہے کئیاں جگہ تے لفظ بھی مشترک نہیں ہوندے ہن رحمان صرف اللہ یہ بندہ رحمان نہیں سبحان اپنے پترہ دے نام ہی رکھن دے نے خوش ہو کے سبحان میرا پتر سبحان بہت بڑا گناہ کھٹ دے ہو اب تو سبحان رکھو تو ملک رحمان تے مر گیا ہے او دل رحمان ملک کو لو بیکھو بیکھی کئی پترہ دے نام لو کر کے رحمان بالکل غلط ہے رحمان نہیں عبد الرحمان کئی صفتاں او نے جنہ دا لفظ بھی مشترک نہیں صفت مشترک ہوندی نہیں نا ہن ایتھے لفظ مشترک ہے بندہ بھی سمیع اللہ بھی سمیع ہن صفت لفظ مشترک ہون نال صفت مشترک نہیں ہوندی اللہ سمیع ہے عرش عظیم تے مستوی ہو کے زمین دیاں گہرائیاں نہیں اس تو تھلے پانی زمین دے تھلے کی ہے سمندر ہے نا سارا سمندر نہیں سمندراں دیاں گہرائیاں دے وچ
فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت. کو دھیان کسے پاسے گیا جے کہ نہیں؟ سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کتھے سی؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ عرش عظیم تے مستوی. یونس نبی کتھے سن؟ پانی سمندران دیاں تیماں مچھی دا پیٹ. فنادا فی الظلمات فی الظلمات کئی ہنیریاں سمندران دیاں تیماں. لیکن میرے اللہ نے اتھے بھی نبی یونس دی سن لئی. فاستجبنا لہو. اللہ نے سن لئی، قبول کر لئی. ہن اے وے سمی کہ اللہ دی صفتے وے عرش عظیم تے مستوی ہو کے زمین تے چلن والی کیڑی دی آواز سندا ہے. سمندراں دیاں تہواں وچ مخلوقاں بول دیاں نے سندا ہے. تے ہن چونکہ اللہ بھی سمیع بندہ بھی سمیع ہے تے چل میں تینوں سمندر نہیں کہندا، تو زمین نال کان لا لمما پہ جا، لیٹ جا تے کان لا کے نا کیڑی دے کول او دے چلن دی آواز تے دس کیویں دی ہے. سن لے گا کوئی؟ میں بھلا کتھے آکھیا ہے؟ کیڑی دے کول لمما پہ جے کان لا کے دسے او دے رنگن دی آواز کیویں دی ہے، چلن دی کیویں دی آواز ہے؟ کوئی سن لے گا؟ ہن دسو اللہ دا سننا تے بندے دا سننا صفت اکو جہی ہے؟ بول دے نہیں پہ. ہن کی ثابت ہویا؟ لفظاں دے مشترک ہون نال صفت مشترک ہوندی نہیں. میرے خیال تمہیں سمجھ اجے بھی نہیں آئی. کئیاں پھر کہنا نہیں 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 ہمیں پیا کرن دیا. لفظ تو ہوئی ہے نا، لفظ تو ہوئی ہے نا. اللہ بھی سمیع بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر بندہ بھی بصیر، اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف. لفظ تو ہوئی ہے نا. تے چل جے تینوں دلائل نہیں نا چنگے لگ دے تے پھر اسی بھی تیرے والے ہاتھ رکھنے ہاں. ماں بھی عورت، بہن بھی عورت، دھی بھی عورت، بیوی بھی. بول دے نہیں. ہن جڑا ایہو جی گل کرے انہوں آکھو چواں نوں اکو نظر نہ وینا ہے نا. وہ کہے گا گل کرنے کا میں تر سر پاڑ دینا. ماں ماں ہے، تھی تھی ہے، بیوی بیوی ہے. جڑی نظر نہ بیوی نو وینا اس نظر نہ میں تھی نو تے نہ ویکھ سکدا، اس نظر نہ میں ماں تے نہ ویکھ سکدا. تے جڑی نظر نہ ماں نو وینا وہ نظر نہ بیوی تے نہ ویکھ سکدا. کیوں نہیں ویکھ سکدا؟ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے تے آ جائے. لفظ مشترک ہے نا، اور لفظ کوئی بولیا جا رہا ہے نا ساریاں تے. ہن ایکو لفظ بولنے نال حالت ساریاں دی ایک ہو گئی ہے. یار بول دے نہیں، ہن میری بڑی روند مارن ڈے ہو. ہن دسو صفت ایک ہو گئی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ لفظاں دے ایک ہون نال مشترک ہون نال صفت مشترک نہیں ہوندی. اللہ اکبر. اللہ بھی بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے. اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی. بولو. اللہ عرش عظیم تے مستوی ہو کے زمین دے ذرے ذرہ جڑا تو دور بین نال خرد بین نال وینا ہے، اللہ بغیر کسی خرد بین تو دیکھ رہے ہیں ذرے ذرے نو. آج تسی کئی مرتبہ دیکھو نا دن چڑھے آوے تو سورج دی کرن پوے نا تے اندروں انج ہوئے گا کھولے کی اڈن ڈیاں نے چیزاں. وہ جڑے کیڑے مکوڑے ذرات اڑ دے نے، اللہ اونا نو آسمان عرش عظیم تے مستوی ہو کے زمین دے ذرات نو دیکھ رہے ہیں. سمندران دی تہ وچ کی ہے سب دیکھ رہے ہیں. ہن اللہ بھی بصیر بندہ بھی بصیر. اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے. تے چونکہ تیری تے رب دی صفت ایک ہو گئی ہے نا، وہ بھی بصیر وہ بھی بصیر. تے تو دیوار دے ایتھے کھلو کے 10 کا دیوار تو پرا کی ہے، 4 انچی دی دیوار اس تو پرا 10 کی ہے. ہن دسو صفت برابر ہو گئی؟ لفظاں دے مشترک ہون نال صفت مشترک نہیں ہوندی. اللہ رؤوف ہے، او دی رؤوفیت دی حد نہیں. نبی رؤوف ہے، نبی دے رؤوف ہون دی ایک حد ہے.
ہن کو سمجھ آ گئی رے؟ اچھا جی، بازو ننگا ہووے تے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کندھیاں اتے نا کوئی چیز ہونی چاہیے، پاویں ایک رسی سٹ لے کندھیاں تے باقی سارا بازو بھی ننگا ہو جائے تے نماز ہو جاندی ہے۔ اج دے بیانات دیاں سیڑیاں بھی تے میمری بھی بھرا لو۔ بھائی ساڈے عبداللہ صاحب ابو مریم عبداللہ یاسین صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں دے کولوں تانوں انہاں دے چینل تو بھی ہن انگلش وچ میں نہیں پڑھیا کہ یاسین اسلامک سنٹر، اے یوٹیوب تو سرچ کریا جے، اوتھے تقریراں آ جان گیاں تے اوتھوں سارے سنیا جے تے سن کے دلائل یاد رکھیا جے تے اگے سنایا جے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ حضرت جبریل انسانی شکل چاہیے، نبی علیہ السلام دے سامنے با ادب بیٹھے، جویں اسی اتحیات بینے ہیں نا، نبی پاک انج بیٹھے۔ اللہ کرے تے کہ اہل دی سانو کتے علماء کے بین دا ادب بھی آ جائے۔ ایتھے تے اللہ خیر کرے، کئی یار جمعہ ہو رہا ہے تے کئی یار تقریر ہو رہی ہے تے کئی یار استاد سامنے بیٹھا تے اصلا ساڈا تے حال ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے، جویں ماشاءاللہ انہاں دا عقیدہ سچا ہے، مسلک سچا ہے، اللہ کرے تے کتے انہاں دا اخلاق بھی سچا سچا ہو جائے۔ کسے پورے جگ دا غصہ کٹھا کر کے لیا کے مولوی تے کڈن ہے۔ اللہ رحم فرمائے انہاں دے حال تے۔ حضرت جبریل دین سکھان آئے، ظاہری طور تے ایک شاگرد دی حیثیت آئے، اس طرح گھٹنا گھٹنا قریب ہو کے بیٹھے با ادب، اخبرنی عن الاسلام، حضور منو اسلام دسو کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دسیا۔ حضور امام دسو، فرمایا ایمان ہے وے تو یقین رکھ اللہ ایک کے، او دے رسول جنہیں آئے نے سچے نے، کتاباں جنیاں نازل کیتیاں نے سچیاں نے، فرشتیاں تے ایمان رکھ، فرشتے حق نے، تینوں نظر آؤں نہ آؤں، ایک گو میں وضاحت کر رہا آؤں نہ آؤں تو کیا فرشتے آئے قیامت تے یقین رکھ، تقدیر اچھی بری تے یقین رکھ، اے دا نا ایمان۔ اے ہن جدو جڑا بندہ انہاں چیزاں نو من لیندا ہے او دائرہ ایمان چ آ گیا۔ ہن اگے کیے الایمان بضع و ستون شعبہ، ایک اندر 70 دے لفظ بھی ہوندے نے کہ 17 تو زیادہ ایمان دے حصے نے، جویں جویں حصے پورے کردے جاؤ گے ایمان ودھدا جائے گا۔ مثلا نماز پڑھنا ایمان دا حصہ ہے، صفائی رکھنا کپڑیاں دی، جسم دی، گھر دی، دکان دی صفائی رکھنا ایمان دا حصہ ہے، حیا شرم و حیا ایمان دا حصہ ہے، اس طرح علم حاصل کرنا ایمان دا حصہ ہے، روزہ رکھنا ایمان دا حصہ ہے، تراویح پڑھنا ایمان دا حصہ ہے، مسلمان دی خیر خواہی کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ جویں جویں اے عمل کردے جاؤ گے تہاڈا ایمان ودھدا جائے گا، جویں جویں تہاڈا ایمان ودھدا جائے گا اللہ ولی المومنین، اللہ پھر تانوں اوویں اوویں دوست بناندا جائے گا۔ جویں جویں تہاڈا ایمان ودھدا گیا اللہ نہ تہاڈی یاری ودھدی جائے گی۔ لو آج امام جڑا میں مختصر لفظاں دسیا تے باقی تفصیل ہے دی وہ تے پھر میں پورا مہینہ بھی بیان کراں تے نہیں مکنے، لیکن مختصر تو میں تعارف کراتا ہے۔ ہاں جی اور کو سوال تے نہیں؟ آئیے پھر سارے اللہ دے حضور دعا کیجئے رب العالمین اس کانفرنس نو لوگاں واسطے مشعل راہ بنائے، علاقہ جات تو جتنے علماء کرام تشریف لے آئے اپنے رفقاء ساتھیاں سمیت اللہ سب دا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جنہ تامن کیتا ہے دامے درمے سکھنے اللہ سب دا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا اللہ بیماراں نو صحت کامل عاجل عطا فرما، دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل نہ ساڈے دل دیاں تمام نیک خواہشات پوریاں فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دینا دوروں قریب تو جتنے میرے ویر دوست ماما بہنا چھوٹے بڑے آئے اتنی دیر تک تیرا دین سنے، اللہ اپنی رحمت نالے نہ بہنا سننا قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ سنو اسلام دی ترویج دی توفیق دے، اشاعت دی توفیق دے۔ یا اللہ جو اسمام تو شریعت اتری و شریعت نو اگے پہنچام دی توفیق دے۔ یا اللہ سنو فکری لوگ بنا، اللہ سنو روایتی انداز تو ہٹ کے باشعور لوگ بنا، اللہ باشعور بنا، عقل بخشیا اللہ شعور نصیب فرما۔ یا اللہ دین دا شعور تے فہم نصیب فرما۔ اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نہ مالا مال فرما۔ یا اللہ ساری دنیا بہتر بنا، آخرت بہتر بنا۔ جنہیں تیرے بندیاں بندے دنیا تو جا چکے مومن موحد انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ جو اسی زندہ و اسلام تے قائم رکھ، اللہ جو دعاواں کیتیاں قبول فرما، جڑیاں نعمتاں نہیں منگ سکے وہ بھی اپنے خزانے چو عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا